بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 102۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 102۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللہ اور رسول کی موجودگی میں کفر کی طرف پلٹنے کی اب کوئی راہ نہیں، تو اے جماعت مومنین، تم ضابطۂ خداوندی کی نگہداشت کرو جیسا کہ نگہداشت کرنے کا حق ہے، اور نگہداشت کرتے ہوئے ساری زندگی اسی نہج پر گزار دو، اور جب تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم قوانین خداوندی کے سامنے جھکے ہوئے ہو۔ جو قوم مذہب پرست ہو چکی ہو اس کے لیے حیات بخش اور خوشگوار زندگی کی طرف لوٹنے کا طریقہ۔ حالت کفر سے بچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے: خدا کا دیا ہوا اصل ضابطۂ حیات، سورۃ 3 آیت نمبر 101، جو کہ قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ نمبر 2، نظام خداوندی کا زندہ سربراہ، سورۃ 3 آیت 101 ہو، جس کو وفیکم رسولہ کہا گیا ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ لوازمات کے طور پر مزید دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلا لازمہ تو ایسا معاشرہ ہے جو نظام خداوندی کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کو اپنا نصب العین بنا چکا ہو، اور دوسرا لازمہ ایک خطۂ زمین ہے جہاں حق حکومت صرف خدا کے قوانین کو حاصل ہو۔ ان چاروں کے امتزاج کا مالک حیات بخش اور خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ ایسی زندگی دین کے دعوی کی صداقت کے لیے محسوس اور زندہ ثبوت بنتی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته سورۃ 3 آیت 102۔ کہا کہ اے ایمان کے مدعیو، دین کی طرف لوٹنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو جیسا کہ ان کی نگہداشت کرنے کا حق ہے، اور نگہداشت کرنے کا حق یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا انفرادی چیز نہیں بلکہ خدا کے قوانین پر اجتماعی طور پر عمل کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قوانین خداوندی پر عمل کرنا کوئی وقتی اور ہنگامی چیز نہیں ہے۔ زندگی کے ایک شعبے میں یا کچھ وقت کے لیے عمل کر لیا، جیسے کہ آج مذہبی ارکان پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی نماز کو تو آپ دین کا کام سمجھیں اور کاروبار کو دنیا کا کام سمجھیں۔ نہیں، یہ صورت نہیں ہے۔ کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سورۃ 3 آیت 102۔ زندگی کے آخری سانس تک خدا کے قوانین کی اطاعت کرتے چلے جاؤ، ان کے سامنے جھکے رہو۔ موت تو زندگی کے کسی لمحہ میں آ سکتی ہے۔ قوانین کی نگہداشت کے تسلسل کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سورۃ 3 آیت 102۔ تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم قوانین خداوندی کے سامنے جھکے ہوئے ہو، یعنی ہر لمحہ قوانین کی نگہداشت کرو۔ خوشگوار زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے مزید ہدایات اگلی آیت میں ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 103۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور اللہ کی رسی، قوانین خداوندی کو اجتماعی طور پر اطاعت کے لیے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔
पार्टी बाजी को अपने अंदर मत आने दो और अपने ऊपर अल्लाह के इस फजल को याद करो कि तुम पार्टी बाजी की वजह से एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, तो अल्लाह के निज़ाम ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा करके तुम्हें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया और इस्लामी निज़ाम के फजल से तुम आपस में भाई भाई बन गए। इससे पहले तो तुम हलाकत और तबाही के जहन्नम के किनारे पहुंच चुके थे, तो अल्लाह निज़ाम खुदाबंदी ने तुम्हें उस गड्ढे में गिरने से बचा लिया। इस तरह अपने कवानीन ज़वाबित और उनके नताइज व समरात को वाज़ेह तौर पर बयान करता है ताकि जिंदगी का सही रास्ता तुम्हारे सामने रहे। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ सूरह 3 आयत 103 का नतीजा बताया कि नंबर 1 तुम जहन्नम के किनारे पर आ गए थे और तुम उसके अंदर गिरने से बच गए। नंबर 2 तुम्हारे इख्तिलाफात इत्तेफाक में बदल गए। नंबर 3 तुम्हारे इंतशार इत्तेहाद में बदल गए। नंबर 4 तुम्हारी अदावतें अखुवतों में बदल गईं। और नंबर 5 तुम्हारी इनफरादियत एक इज्तमाइयत में मदगम हो गई। इन पांचों नताइज को खुदा ने अपनी नेमत करार दिया है। वला तफर्रकू सूरह 3 आयत 103 टुकड़ों में फिरकों में न बट जाना। कुरान ने एक उम्मत बनाने की बुनियाद फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम सूरह 3 आयत 103 बताया है। अल्लफ़ा से हमारे यहाँ लफ्ज़ उल्फत है। अरबी में जब एक बादल का टुकड़ा दूसरे बादल में आके इस तरह मदगम हो जाए कि उन्हें अलग अलग पहचाना ही न जा सके, तो उसके लिए लफ्ज़ अल्लफ़ा इस्तेमाल होता है। दिलों को नजरिया या आइडियालॉजी का इश्तराक आपस में मिलाता है। उसका नतीजा फास्बाहतुम बेनियमत ही इख्वाना सूरह 3 आयत 103 है। अख्वान का तर्जुमा भाई होता है। अरब लोग बैलों को एक रस्सी से बांधकर एक खुरली में चारा डाल देते थे, जहां वो सारे खुरली के इर्द गिर्द चारा चरते थे। बैलों का इस तरह इकट्ठे होकर चारा चरने को अरब अख्वान कहते हैं। इंसानों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होगा तो मानी होंगे एक दस्तरखान पर बैठ के इकट्ठे खाना खाना। दीन ना तो मजहबी फिरकों के वजूद को तस्लीम करता है और ना ही सियासी बुनियाद पर सियासी पार्टियों को तस्लीम करता है। मजहबी फिरका कुरान की रूह से शिरक है, कुफ्र है, सूरह 30 आयत 31-32। लेकिन मजहब के अंदर ये फिरके ना भी रहें, सारे के सारे ये एक ही मजहब पर आ जाएं, तो फिर भी वो मजहब पर होने की वजह से दीन पर नहीं होंगे। दीन जहां उम्मत को मजहबी फिरकों में तकसीम नहीं होने देता, वहां उम्मत को सेकुलरिज्म की बुनियाद पर भी तकसीम नहीं होने देता। इसलिए कुरान ने अगर तफरके से और इख्तलाफ से मना किया है, इसको शिरक और कुफ्र करार दिया है, तो ये नहीं है कि मजहबी फिरका बंदी तो शिरक और कुफ्र है, लेकिन सियासी पार्टी बाजियां ऐने दीन हैं। मजहबी फिरका बंदी की तरह सियासी पार्टियों की भी दीन इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं, ये भी शिरक है। लेकिन क्या करें कि पाकिस्तान के आइन में फिरकों और पार्टियों को कानूनी और आइनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। कुरान ने सिर्फ 2 पार्टियां बताई हैं, एक हिज़्बुल्लाह और दूसरी हिज़्बुश शैतान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक पार्टी मुसलमानों की थी जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी को अबू जहल लीड कर रहा था। दीन हो तो एक पार्टी हिज़्बुल्लाह की होती है जो दीन के क़याम व बका व इस्तेहकाम के लिए हर वक्त जान माल से कोशां होती है, और दूसरी पार्टी हिज़्बुश शैतान की होती है जो हर वक्त कोशां होती है कि किसी तरह दीन के क़याम को रोका जाए। अलल ऐलान तीसरी पार्टी का कोई वजूद नहीं होता। जब सबका एक ही नजरिया है, नजरिया में कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो पार्टी की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। कुरान ने कहा कि अकामत सलात के जरिए शिर्क के फितने या तफरका बाजी को हटाओ, लेकिन आज असलात नमाज फिरकों को नुमायां करने की निशानी बन के रह गई है। कुरान ने तो कहा था कि फिरकाबंदी के शिर्क से बचने के लिए अकामत सलात करो, लेकिन मजहब ने सलात तो फिरकाबंदी की पहचान बना छोड़ा है। हर फिरका कहता है कि हम हक के ऊपर हैं और बाकी सब बातिल के ऊपर हैं। कुरान ने तो पार्टी बनाने को ही शिर्क करार दिया है। जब पार्टियां अपनी तरफ बुलाकर शिर्क की दावत देती हैं, तो मजहबी या सियासी पार्टियों में इम्तियाज के खिलाफ फिरका या पार्टी जन्नत में ले जाएगी, गलत है। कुरान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कहलवाया कि इन्नल लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शिया, सूरह 6 आयत 159।
وہ لوگ جو دین میں پارٹیاں بنا لیں، فرقے بنا لیں اور خود بھی ایک پارٹی بن جائیں، ان کے لیے کہا لستا منہم فی شیئن، سورہ 6 آیت نمبر 159۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، خدا سے واسطہ کٹ گیا کہ مشرک ہو گئے، سورہ 30 آیت 32۔ اور ان کا قرآن کی اس نص شریف کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واسطہ کٹ گیا۔ آیت نمبر 104۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہیں چاہیے کہ سب کے سب مل کر ایک ایسی جماعت بن جاؤ جس کا فریضہ ہو کہ وہ تمام نوع انسان کو خیر قرآن کی طرف دعوت دے، اور جن امور کو نظام خداوندی صحیح تسلیم کرے ان کو نافذ کریں، اور جن امور کو یہ نظام ناپسند کرے ان سے روکیں۔ ایسی روش والے ہی لوگ وہ ہیں جن کی صحیح و عمل کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ پوری کی پوری امت کا فریضہ ہے۔ اس آیت میں لفظ منکم آیا ہے۔ من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے اور تبعین کے لیے بھی۔ مثلا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن، سورہ 64 آیت نمبر 2۔ تم میں سے کچھ یا بعض، اس فکر کو تبعیض کہتے ہیں۔ من کے دوسرے معنی ہوتے ہیں تم سب کے سب۔ مثلا اللہ وہ ہے جس نے تیری طرف وہ کتاب پوری نازل کی جو حق پر مبنی ہے، سورہ 35 آیت نمبر 31۔ تم سب کے سب یا پورے کے پورے فکرہ کو تبعین کہتے ہیں۔ اگر من کے معنی بعض یا کچھ لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ پوری کتاب نازل نہیں کی بلکہ کتاب کے بعض حصے نازل کیے، لہٰذا اس آیت میں تبعیض کی بجائے تبعین معنی موضوع ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ساری امت کا فریضہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کسی ایک گروہ کا نہیں، ساری امت کا فریضہ ہے۔ اس آیت کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا رہے، معروف کا حکم دے، منکر سے روکے۔ آگے ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ 3 آیت نمبر 104۔ یہی لوگ ہیں جو نجات یافتہ، کامیاب اور فائز المرام ہیں۔ اس ترجمے کی روح سے مذہبی پیشوا یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گروہ ہم ہیں، حالانکہ یہ فریضہ ساری امت پر فرض ہے۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ 3 آیت نمبر 110۔ تم تمام امت کو، تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ کنتم خیرہ امتن کے الفاظ ساری امت کے لیے ہیں۔ امر کے معنی ہے حکم دینا اور نہی کے معنی ہے روک دینا۔ یہ فریضہ ایسا ہے کہ امر و نہی دونوں کے لیے حکم دیا جائے گا۔ معروف کے معنی ہے ہر وہ چیز جسے قرآن تسلیم کرتا ہے، اور منکر کے معنی ہے ہر وہ چیز جسے قرآن ناپسند کرتا ہے۔ حکم دینے اور روکنے کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس مملکت کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محض واعظ کے ذریعے آپ کسی کو حکم نہیں دے سکتے۔ ہر واعظ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ حکم نہیں دے سکتا، ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے امی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بتایا، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، سورہ 7 آیت 157۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا ہے۔ امت کے لیے کہا، یہ پوری کی پوری امت اس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہے یا اٹھائی گئی ہے کہ یہ معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے، سورہ 3 آیت 110۔ اسی امت کے بارے میں دوسرے مقام پہ ہے الذین امکناہم فی الارض، سورہ 22 آیت نمبر 42۔ یہ وہ جماعت ہے، امت ہے کہ جب انہیں ملک میں مملکت ملے گی، اقتدار ملے گا، تو یہ 4 کام کریں گے۔ کون کون سے؟ کہا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، سورہ 22 آیت 41۔ نمبر 1 یہ اقامت صلاۃ کریں گے،
نمبر 2 الزکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ نمبر 3 قرآن جن امور کو پسند کرتا ہے ان کو کرنے کا حکم دیں گے، اور نمبر 4 جن کاموں کو قرآن پسند نہیں کرتا ان سے روکیں گے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ ہیں جن کے لیے قوت اور اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ فریضہ کسی ایک گروہ کا نہیں بلکہ اجتماعی طور پر جماعت مومنین کی حکومت کا کام ہے۔ قرآن کریم کی روح سے اوپر مذکور 4 چیزوں کا فریضہ تمکن فی الارض سے مشروط ہو گیا ہے۔ اگر تمکن فی الارض حاصل نہیں ہے تو یہ 4 کام نہیں کیے جا سکتے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ فریضہ کسی ایک گروہ کا نہیں، پوری امت کا ہے۔ یہاں سے 2 باتیں واضح ہو گئیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی حکومت کسی ایک گروہ کی حکومت نہیں ہوگی، تمکن فی الارض کسی ایک فرد کو نہیں، ایک گروہ کو نہیں، پوری امت کو ملے گا، لہٰذا وہ نظام قرآنی ہوگا جس میں تمکن فی الارض کے اندر پوری امت شریک ہو۔ دوسری چیز یہاں یہ ثابت ہو گئی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر واز کا نام نہیں، اس کے لیے تمکن فی الارض بنیادی شرط ہے۔ جب یہ تمکن فی الارض بنیادی شرط ہے تو یہ صرف مذہبی پیشوائیت کا فریضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پوری امت کا فریضہ ہے۔ دوسرے مقام پر ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سورہ 9 آیت 71۔ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کی مدد کا موجب ہیں۔ آگے ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سورہ 9 آیت 71۔ یہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں۔ اوپر درج آیت سورہ 22 آیت 41 میں پوری امت کا حق تھا۔ یہاں امت کی تصدیق کر دی کہ پوری امت کے اندر مرد اور عورت دونوں شریک ہیں۔ سورہ توبہ میں پوری جماعت مومنین کا خدا کے ساتھ جنت کے عوض جان و مال کا معاہدہ ہے، سورہ 9 آیت نمبر 111۔ پھر ان کی کچھ خصوصیات کے بعد ہے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یہ ہے جماعت مومنین جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآنی آیات کو دیکھ لیں، اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے حکومت، اقتدار اور مملکت بنیادی شرط ہے۔ یہ فریضہ پوری امت کا ہے اور یہ چیز قانون کی روح سے کی جائے گی۔ واضح و نصیحت کی بات یہاں نہیں ہے، ساری امت کے اشتراک سے ایک نظام حکومت قائم ہوگا جس میں مرد اور عورت شامل ہوں گے۔ اب قرآن کی آیات کے بعد کہنا ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اس امت میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کا یہ فریضہ ہو کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ واعظ و نصیحت اور تبلیغ دین کرنے والا گروہ ہے۔ قرآن کی یہ تفہیم قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ واولئک هم المفلحون، سورہ 3 آیت 104۔ بس یہی لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہیں۔ کیا صرف واعظ و نصیحت اور تبلیغ دین کرنے والے علماء تو جنت میں جائیں گے اور باقی ساری امت جہنم میں جائے گی؟ لفظ من کے استعمال کی وضاحت۔ من لفظ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، یعنی تبعین اور تبعی انداز میں، جس کی وضاحت ہم اوپر آیت کے نیچے کر آئے ہیں۔ جب ایک بات پر زور دینا ہو تو پوری کی پوری چیز مقصود ہو تو وہاں عرب من کو تبعین کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں کا مسلمہ قاعدہ ہے اور قرآن کریم میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ہم یہاں 2 مثالیں پیش کریں گے۔ من کے معنی میں سے نہیں ہے، من کے معنی پورا کا پورا مراد ہوتا ہے۔ وما من إله إلا إله واحد. سورہ 5 آیت نمبر 73۔ اب کیا اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ الہ میں سے، الہ تو واحد ہے، صرف اللہ الہ ہے، بات نہیں بنتی۔ من کا یہ ترجمہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ الہوں میں سے اگر ہو تو چلو من کا کچھ ترجمہ ہو جائے گا کہ الہوں میں سے الہ، لیکن کیا الہ میں سے الہ کا ایک حصہ اللہ ہے؟ عربی زبان کی خصوصیت ہے، زور دینا تھا کہ کوئی الہ نہیں ہے تو من کا استعمال ہوا۔ اس آیت کا ترجمہ آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا کہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ جہاں یہ کہنا ہو کہ کوئی بھی نہیں ہے وہاں من آتا ہے۔ جس بات کو پورے کا پورا لینا ہوتا ہے اس میں زور دینے کے لیے من کہتے ہیں۔ دوسری مثال دیجیے، اوحینا علیک من الکتاب، سورہ 35 آیت نمبر 31۔ تو کیا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کتاب کا ایک حصہ تیری طرف وحی کیا، یعنی سارا قرآن تیری طرف وحی نہیں ہوا؟
معاذ اللہ، اگر اس کو ہم یوں لیں کہ الکتاب کا ایک حصہ تیری طرف وحی کیا تو یہ من کے معنی نہیں ہیں۔ آپ کوئی سابی ترجمہ اٹھا کر دیکھیے، یہی ملے گا۔ یہ کتاب پوری کی پوری تیری طرف ہم نے وحی کی۔ ولتكن منكم أمة سورۃ 3 آیت 104 کا یہ ترجمہ تم میں سے ایک پارٹی، ایک گروہ تو ضرور ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے کر کے علماء کرام نے لوگوں کو مراد دیا ہے۔ اس کے بعد علماء نے کہہ دیا کہ وہ پارٹی، وہ گروہ ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مفہوم قرآن کی تمام آیات کے خلاف ہے۔ زیر غور آیت میں ساری پوری امت شامل ہے۔ اس میں نہ مذہبی پیشوائیت کا سوال ہے، نہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا سوال ہے۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير سورۃ 3 آیت نمبر 104 کہ والی ہے اور تم ہی وہ پوری کی پوری امت ہو جو خیر کی طرف دعوت دیتی ہے، معروف کا حکم دیتی ہے، منکر سے روکتی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورۃ 3 آیت 104 یہ کام کرنے والی امت ہی مفلحون کی ہے جن کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں۔ قرآن کا نقطہ نظر ایک کتاب، ایک امت، ایک نظام اور ایک دین پر ہے جو کتاب اللہ کے اندر ہے۔ نظام خداوندی کی موجودگی، نظام کے مرکز کی موجودگی، مرکز کے زندہ سربراہ کی موجودگی امت کے صحیح راستے پر ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر دین نہیں، مذہب ہے اور امت اہل کتاب ہے۔ آیت نمبر 105 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ یاد رکھو تم کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو واضح قوانین خداوندی آ جانے کے بعد فرقوں میں بٹ گئے اور نتیجتاً باہم دیگر اختلافات کرنے لگ گئے۔ اس روش کے حامل لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں سخت عذاب ہے۔ واضح قوانین قرآن کی شکل میں آ چکے، اس کے مطابق نظام خداوندی قائم ہو چکا، اس نظام کے درخشندہ نتائج کو دنیا دیکھ چکی، لیکن بعد میں امت قرآن سے ہٹ کر خارج از قرآن مواد پر آ گئی، جس کی وجہ سے امت میں فرقے بنے، یعنی شرک کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اس روش کا نتیجہ عذاب عظیم کا دنیا کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور آخرت کا عذاب ابھی آنا ہے۔ فرقے تو ایک طرف رہے، قرآن تو نظام خداوندی سے اختلاف تک کو منع کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا سورۃ 3 آیت 105 تم ان میں سے نہ ہو جانا جو پارٹیوں، فرقوں میں بٹ جائیں۔ آگے ہے وَاخْتَلَفُوا سورۃ 3 آیت 105 یعنی جو آپس میں اختلاف پیدا کر لیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ تفرقہ تو ایک طرف اختلاف بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کہا من بعد ما جاءہم البینات سورۃ 3 آیت نمبر 105 اتنی واضح تعلیم آنے کے بعد اختلاف کی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ آگے کہا اولئک لہم عذاب عظیم سورۃ 3 آیت 105 ایسا کرنے والے بہت بڑی سزا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دین آج کہیں نظر نہیں آتا، ساری مسلم دنیا عذاب عظیم میں مبتلا ہے۔ قرآن نے اختلاف کو عذاب عظیم کا موجب بتایا ہے۔ قرآن کے برعکس مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کہتا ہے کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت میں اختلاف رحمت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے فرقہ بندی کے مرض کی بجائے جواز ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی حوث بتایا ہے۔ سورہ 42 آیت نمبر 14 وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ سورۃ 3 آیت 105 اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ یہ جتنی پارٹیاں فرقے آج موجود ہیں ان کی حوث کی دوڑ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم سورہ 42 آیت نمبر 14 اتنا واضح العلم آ جانے کے بعد ہر پارٹی چاہتی ہے دوسروں سے آگے بڑھ جائے، ہم دوسروں کے اوپر چڑھ دوڑیں۔
سیاسی پارٹیاں اس لیے تو ہوتی ہیں کہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور دوسروں کو محکوم بنا لیں۔ پارٹی بازی کی بجائے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سورۃ 3 آیت 103۔ اللہ کی رسی کو قوانین خداوندی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں کے اندر نہ بٹو، آیت 106۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ تصور کرو دو گروہ سامنے ہیں، ایک گروہ نے نظام خداوندی کے تحت زندگی بسر کی، اس گروہ کے چہرے کامیابیوں اور کامرانیوں سے چمک رہے ہیں، دوسرا گروہ فرقوں میں بٹ کر کفر و شرک کے مسلک پر چلا، اس گروہ کے چہرے ذلت و رسوائی کی وجہ سے سیاہ ہیں۔ یہ دوسرا گروہ وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ گیا تھا، کہا جائے گا لو چکھو عذاب اپنے کفر کی پاداش میں۔ انفرادی بات نہیں ہے، اجتماعی بات ہو رہی ہے۔ البتہ اعمال کا نتیجہ انفرادی نکلتا ہے، لیکن معاشرے کے اجتماعی نتیجے سے معاشرے پر اچھے یا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ گیا تو اس سے مراد نظام خداوندی سے ہٹ کر دوسرے نظام آئے زندگی کی طرف پلٹنا ہے۔ آیت نمبر 107۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رہے روشن چہرے والے پہلا گروہ تو وہ خدا کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے اور رحمتوں کے سایہ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ روشن چہرے والے وہ ہوں گے جو اجتماعی زندگی میں تفرقہ پیدا نہیں کرتے۔ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله سورۃ 3 آیت 107۔ یہ روشن چہرے والے وہ ہیں جو خدا کی رحمت میں ہیں۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی رحمت میں کون ہیں؟ کہا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ سورہ 11 آیت نمبر 118۔ یہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ آگے ہے اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ سورہ 11 آیت 119۔ ہاں مگر جس پر خدا کی رحمت ہو، یعنی جس پر خدا کی رحمت ہوگی وہ اختلاف نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہوا، کہو اَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ سورۃ 3 آیت 107۔ روشن چہروں والے وہ ہوں گے جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اور آیات سورہ 11 آیات 118 119 سے متوجہ ہوا کہ اللہ کی رحمت میں وہ لوگ ہیں جو اختلاف نہیں کرتے۔ ہم فیہا خالدون سورۃ 3 آیت 107۔ رحمت کی زندگی میں یہ اس وقت تک رہیں گے جب تک ان میں اختلاف پیدا نہیں ہوتا، تفرقہ پیدا نہیں ہوتا۔ جو ہی اختلاف پیدا ہوگا عذاب عظیم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ سورۃ 3 آیت 106۔ آیت 108۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ ہیں قوانین و ضوابط جنہیں ہم ایک حقیقت ثابتہ کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ جن اصولوں کے تابع زندگی بسر کرنے سے کامیابی ہونا تھی، وہ اگر نہ بتائے جاتے تو یہ ظلم ہوتا، اور اللہ کا انسانوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق سورہ 3 آیت 108۔ یہ ہیں خدا کے قوانین جو تیرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ قوانین کیوں دیے جاتے ہیں؟ سوچئے کہ اگر انسانوں کو آنکھیں دی جاتی اور سورج نہ دیا جاتا تو یہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ زندگی کا مدار ہوا پہ ہے اور ہوا پیدا نہ کی جاتی تو یہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ انسانوں کو اختیار و ارادہ دیا گیا لیکن سفر زندگی کے لیے راستہ نہ بتایا جاتا تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوتا۔ خدا نے زندگی بسر کرنے کے لیے قوانین دے دیے، اگر نہ دیے جاتے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوتا۔ اسی کو کہا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ سورۃ 3 آیت 108۔ اللہ دنیا والوں پر ظلم نہیں کرتا،
اس لیے ہم نے قوانین دے دیے۔ جو قوم خدا کے قوانین سے ہٹ کر زندگی بسر کرے گی تو یہ ظلم میں مبتلا ہو جائے گی، لیکن یہ ظلم خدا کی طرف سے نہیں، لوگوں کا اپنے ہاتھوں لایا ہوا ظلم ہوگا۔ اگلی آیت میں خارجی کائنات کے نظم و نسق کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے کہ ہم صحیح قانون دیتے ہیں۔ دیکھو کائنات کس طرح صحیح انداز میں ہمارے تجویز کردہ راستے پر چلی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 109۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ انسانوں کو ہدایت دینے کے علاوہ دیکھو ساری کائنات میں خدا کے قوانین و ضوابط از خود کار فرما ہیں۔ اس لیے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، اور اس کی ہر تدبیر کا قدم طے شدہ قوانین کے مطابق اٹھتا ہوا منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں خدا کے قانون کی کار فرمائی میں فرق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سورۃ 3 آیت 109۔ دیکھتے ہو خارجی کائنات کس طرح سے خدا کے متعین منزل اور نصب العین کی طرف چلی جا رہی ہے۔ کیا یہ ظلم نہ ہوتا کہ خارجی کائنات کو تو ہم قوانین دیتے اور انسانوں کو اس سے محروم کر دیتے۔ خارجی کائنات اور انسانی دنیا کے اندر فرق کو خدا نے ایک سیدھے سے واضح کر دیا۔ خارجی کائنات کے لیے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سورۃ 3 آیت 109۔ یہ ترجع الامور پیسو وائس ہے، یعنی کائنات کی ہر شے کو اس کی منزل کی طرف رجوع کرایا جاتا ہے۔ وہ مجبور ہونے کی وجہ سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ اشیاء کائنات خدا کے قانون کے مطابق آگے بڑھتی ہیں۔ انسانی دنیا کے لیے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم انسان اپنے اختیار و ارادے سے اللہ کے قانون کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہم اپنا قدم اپنے اختیار سے اس کی طرف اٹھاتے ہیں۔ انسان تو یہ کہے گا کہ ہم خدا کے قانون کی طرف لوٹتے ہیں، لیکن کائنات کی اشیاء کے متعلق ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سورۃ 3 آیت نمبر 109۔ اور کائنات کی ہر شے کو خدا کے قوانین کی طرف زبردستی لوٹایا جاتا ہے۔ تو جہاں ترجع الامور ہو، یہ تو کوئی خوبی کی بات نہیں۔ مجبور کی نہ نیکی نیکی ہے اور نہ اس کی برائی برائی ہے۔ یہ بکری کی نیکی نہیں ہے کہ اس نے ساری عمر کسی کو کاٹا نہیں ہے، نہ شیر کا یہ جرم ہے کہ وہ جانوروں کو چیر پھاڑ کھاتا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر شے الی اللہ ترجع الامور کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات کی طرح انسان کو بھی خدا نے قوانین دیے، لیکن یہ اختیار ان کو دے دیا کہ جس کا جی چاہے ادھر قدم اٹھائے، جس کا جی چاہے دوسری طرف قدم اٹھا لے۔ اب انسانوں میں اختلاف اور تفرقہ نہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور نہ یہ اس کی رحمت ہے، یہ قوم پر منحصر ہے کہ وہ چاہے تو خدا کے قوانین سے روگردانی کر کے دوسیاب ہو جائے، یا اپنے اندر تفرقوں کو اختلافات کو مٹا کر قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر کے نورانی چہروں والے بن جائیں۔ جس کا جی چاہے اپنے لیے جنت بنا لے، جس کا جی چاہے اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا لے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آیت نمبر 110۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اے جماعت مومنین، تم ہی ہو جن کو ہم نے عالمگیر انسانیت کی نفرزانی کے لیے اٹھا کھڑا کیا ہے۔ بطور ایک فریضہ کے تم قوانین خداوندی کو بچا لانے کا حکم دیتے ہو اور ان امور سے لوگوں کو روکتے ہو جن کو یہ نظام پسند نہیں کرتا۔ ضروری یہ ہے کہ تم خود قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھو۔ اگر اہل کتاب بھی ان قوانین کی صداقت پر ایمان لا کر ان کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور یوں وہ خیر امت کا جزو بن جاتے۔ ان میں سے کچھ تو اس پر ایمان لائے ہیں، لیکن اکثریت غلط راستوں پر چل رہی ہے۔ تفرقہ سے پاک خوشگواریوں، خوشحالیوں اور سیاسی قوت کی حامل امت ہی لنداز کے لیے خیر امت ہو سکتی ہے۔
جس قوم نے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنے ہاتھوں اپنے لیے دنیا میں جنت تیار کی، ان کو کنتم خیرہ امت سورۃ 3 آیت 110 بہترین امت کہا گیا ہے۔ اخرجت للناس سورۃ 3 آیت 110 جسے ہم نے پیدا کیا یا انسانوں میں سے اٹھایا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا ہے یا اٹھا کھڑا کیا گیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی قوم خیرہ امت اسی وقت ہوگی جب وہ زندگی بہترین خوشگواریوں کی حامل ہوگی، لیکن یہ تو صرف اپنے اور اپنی قوم کے لیے ہوا، اتنا تو دنیا کی ہر زندہ قوم کرتی ہے، لیکن یہاں ہے اخرجت للناس، تمہیں للناس کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ عربی زبان میں لام نفع بندی کے لیے آتا ہے، یعنی پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جس امت کو پوری انسانیت کی نفع بخشیوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کا خود اس حالت میں رہنا ضروری ہوگا کہ خود خوشگواریوں کی حامل ہو، تبھی وہ دوسروں کو دے گی۔ جس کے اپنے پاس کچھ نہیں وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ روٹی کے لیے ہم ان کے محتاج ہیں جنہیں ہم اٹھتے بیٹھتے کافر ملعون و مردود کہتے ہیں، تو ہم اخرجت للناس کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اخرجت للناس قوم کی سیاسی پوزیشن بھی یہ ہونی چاہیے کہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر سورۃ 3 آیت 110 جتنی چیزیں خدا کے قوانین کے مطابق ہیں ان کا حکم دے سکے اور خلاف قرآن باتوں کو روک سکے۔ وعظ و نصیحت تو تامرون کے زمرے میں نہیں آ سکتی، یہ تو حکم دینے کی بات ہے۔ اخرجت للناس قوم کو تو اتنی بڑی سیاسی قوت کا مالک ہونا چاہیے کہ وہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر سورۃ 3 آیت 110 کا فریضہ ادا کر سکے، یعنی اس کے پاس قوت نافذہ ہو۔ دوسروں پر خدا کا حکم کیسے نافذ کیا جائے گا؟ کہا تؤمنون باللہ سورۃ 3 آیت 110۔ سوچئے خدا پر ایمان کے معنی کیا ہیں؟ خدا پر ایمان کے یہ معنی ہیں ایک محکم امت میں تفرقہ نہیں، اختلاف نہیں، بنیادیں مرصوص کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار، اپنے اندر ساری خوشگواریوں خوشحالیوں کی حامل، اتنی بڑی سیاسی قوت کی مالک کے پوری انسانیت کے لیے ان کی منفعت بخشیوں کے کام کرے، خدا کے احکام کو نافذ کرنے کی ان کے اندر قوت موجود ہو۔ یہ ہے اس چیز کا ثبوت کہ ہمارا خدا پر ایمان ہے، یہ ہے تؤمنون باللہ ہے اللہ پر ایمان رکھنا۔ اہل کتاب یعنی آج کے یہود و نصارہ اور مسلمانوں سے قرآن کریم کا مطالبہ۔ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ویسی ہی مذہبی پوزیشن میں تھے جیسے آج ہم ہیں، یعنی اصل دین سے ہٹے ہوئے۔ یہود و نصارہ کے پاس خدا کی اصل کتاب نہیں ہے، وہ اپنے پاس کتاب کی روح سے خدا کے نظام کی طرف نہیں آ سکتے۔ ہم مسلمانوں کے پاس تو خدا کی اصلی کتاب ہے، لیکن ہم بھی اصل اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، لہذا قرآن اہل مذاہب بشمول مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ سورۃ 3 آیت 110۔ اگر یہ اہل کتاب اہل مذہب اس قرآن پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بھی وہی خیر لفظ استعمال ہوا ہے جو جماعت مومنین کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کنتم خیر امت، تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا، یعنی تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا۔ جماعت مومنین کے لیے کہا کہ تم خیر امت اس لیے ہو کہ تؤمنون باللہ سورۃ 3 آیت 110، تمہارا خدا پر ایمان ہے۔ اب اس قسم کا خدا پر ایمان ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں جبکہ یہ سارے کافر ہیں۔ جب ہمارا خدا پہ قرآن ایمان نہ رہے تو ہمارا شمار بھی ان میں ہو گیا جنہیں قرآن پھر سے ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہ بات قرآن نے دوسرے مقام پہ واضح الفاظ میں کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، آمنوا باللہ ایمان لاؤ تم خدا پر، اور ما انزل علی محمد اور جو کچھ نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ تؤمنون باللہ تو ایک تعمیری عمل کا نام ہے کہ کوئی رسمی بات نہیں ہے۔ مفاد عاجلہ کے کاموں کی بنیاد پر قرآنی ایمان والے خیر امہ بنتے ہیں۔ ایمان کے معنی ہی یہ ہیں کہ قوم خیر امت بنی ہوئی ہے۔ اگر قوم خیر امت نہیں ہے تو وہ ایمان والی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جو قوم بھی اہل کتاب کی سطح پر مذہب کی سطح پر آ گئی ہے
اس کے لیے بازیابی کی ایک ہی شکل ہے اور وہ ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ سورۃ 3 آیت 110 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سورۃ 3 آیت 103 اور وَلَا تَفَرَّقُوا سورۃ 3 آیت نمبر 103۔ اہل کتاب اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو خدا کا منکر ہو۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے خدا پر ایمان کا دعویٰ کرنے والو، آمنوا باللہ، خدا پر ایمان لاؤ۔ اہل کتاب اور ہم تو کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی خدا کو مانتے ہیں۔ خدا کے ماننے میں فرق کر کے بتا دیا کہ خدا کے ماننے کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم خیرن امتن ہوگی۔ اگر اہل کتاب یعنی اہل مذہب بشمول مسلمان بھی خیرن امتن نہیں ہے، اگر یہ ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آیت نمبر 111۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ یہ مخالفین اپنی مخالفت سے ذرا سی اذیت اور پریشانی کے سوا اور کوئی نقصان جماعت مومنین کو نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر یہ میدان جنگ میں تمہارے مد مقابل آئیں گے تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے اور ان کا کوئی یارو مددگار اور پشت پناہ نہیں ہوگا۔ خیرہ امتن کے علاوہ مومن کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگا نہیں کرتا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ وَيُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ سورۃ 3 آیت 111۔ اگر یہ میدان جنگ میں تمہارے مد مقابل آئیں گے تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے اور ان کا کوئی یار و مددگار اور پشت پناہ نہیں ہوگا۔ اس آیت میں بھی مومن اور کافر کا فرق سامنے آتا ہے۔ یہ میدان جنگ میں تمہارے سامنے آئیں گے، پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، جبکہ مومن میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگا کرتا۔ یہ مومن اور کافر میں فرق ہے۔ سورہ الانفال میں جنگ بدر کا ذکر ہے۔ سب بندیاں ہو چکی ہیں۔ اسی وقت خدا نے کہا یاد رکھو، آج تم میں سے جو شخص میدان سے پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے گا بجوز اس کے کہ وہ کوئی فوجی تدبیر کے لیے ایسا کرنا پڑے یا اپنے گروہ کے ساتھ ملنے کے لیے ایسا کرنا پڑے، اور جو دشمن کو پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے گا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ سورہ 8 آیات 15-16۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں مومن پیٹھ دکھا کے وہاں سے بھاگا ہو۔ مومن تو اس قسم کی موت کے خدا سے خواہش مند ہوتے تھے۔ ثم لا ینصرون سورۃ 3 آیت 111۔ جو میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے پھر اس کی کوئی مدد نہیں کیا کرتا۔ یہ کسی ایک میدان جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کے کردار کا ذکر ہے۔ پوری زندگی کے میدان کے اندر قوانین خداوندی اور مفاد خواہش پر مبنی جذبات میں کشمکش اور تصادم ہوتا رہتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اس میدان میں نہیں ہیں جہاں توپیں چلتی ہیں، بندوقیں چلتی ہیں، لیکن زندگی کا تو ہر میدان جنگ ہوتا ہے۔ ہر آن ہر سانس میں ایک تصادم ہوتا ہے، ایک لڑائی ہوتی ہے۔ مفاد خواہش کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو ہم اپنے لیے امن سمجھتے ہیں، یہ فرار ہے زندگی سے۔ کشمکش حیات یہ پیٹھ دکھا کے بھاگنے والی بات ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن ایمان کی حامل قوم کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ مومن کی تو ساری زندگی جہاد میں گزرتی ہے۔ پوچھا گیا کہ مومن کی زندگی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میدان میں جہاد ہو رہا ہو تو وہ جنگ کے میدان میں ہو، اور جب میدان میں جہاد نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاری میں مصروف رہے۔ یہ ہے ایک مومن کی زندگی۔ جہاد ہے ہی جدوجہد حیات کا نام، عمل فہم کا نام، مسلسل تگتاز کا نام، صحیح مسلسل کا نام۔ لہذا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں قوانین خداوندی کو پیٹھ دکھانے کا نتیجہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 112۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ یہود جہاں کہیں بھی ہیں کس قدر ذلت و خواری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں کہیں پناہ نہیں ملتی بجز اس کے کہ کسی نے آسمانی کتاب کے حامل سمجھ کر پناہ دے دی یا کسی قوم سے انہوں نے عہد و پیمان کر لیا، یوں انہیں حفاظت مل گئی تو مل گئی، ورنہ ان کی عام حالت ذلت و پستی کی رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قوانین خداوندی سے سرکشی برتی، یہاں تک سرکشی کے لاحق کچھ انبیاء کے لیے قتل کے درپے رہے۔ ان کی یہ روش اس لیے رہی کہ یہ نافرمانی اور سرکشی میں ہمیشہ سے بہت آگے بڑھنے والے ہیں۔ قوانین خداوندی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہمیشہ ذلت و مسکنت کا عذاب ہوتا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ سورۃ 3 آیت 112۔ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، افلاس، محتاجی، محکومی کی مار ماری جاتی ہے۔ اینبا سوکفو سورۃ 3 آیت 112۔ جہاں کہیں بھی یہ ہوں ان کے پیچھے ذلت اور خواری ہوتی ہے، پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ کشمکش حیات سے فرار کا نتیجہ یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ ہم تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین مکہ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی امت ہیں، ہمارے لیے جنت ہے۔ ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ بخش دے، اور ساتھ ہی جنت بھی منگتوں اور فقیروں کی طرح مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تمثیلی قصے آدم و ابلیس میں آپ نے دیکھا کہ جنت عمل کی بجائے بخشیش میں ملی ہوئی تھی، ایک غلطی ہوئی اور چھن گئی۔ پائیدار جنت کے بارے میں کہا جنت کا تمہیں وارث بنایا جاتا ہے۔ کیوں وارث بنایا جاتا ہے؟ کہا بما کنتم تعملون، جو تم نے اعمال کیے ان کے فطری نتیجے کے طور پر تمہیں ملی ہے۔ خالدینہ فیہا، اب تمہیں کوئی یہاں سے نہیں نکالے گا۔ یاد رہے جنت بخشیش میں نہیں ملا کرتی، ایک دوسرے مقام پہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم الجنہ، سورہ 9 آیت 111۔ اللہ نے تمہاری جان اور مال کو خرید لیا جنت کے عوض۔ جنت کے حصول کے لیے تو جان و مال کو لگانا پڑتا ہے، تب جا کر جنت ملتی ہے۔ اگر ان آیات کو یہودیوں کے بارے میں سمجھتے ہو تو اپنی حالت کے بارے میں سوچئے تو صحیح، آج ہم مسلمان کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہود سے خدا کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہ دین کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مذہب کی سطح پہ لے آئے تو یہ حالت ہوئی جس کا ذکر آیت میں آیا ہے۔ اگر ہم بھی دین کو چھوڑ کر مذہب کی سطح پر آ گئے ہیں تو ہماری حالت یہ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم مسلمانوں کے ہاں دین سے ہٹی ہوئی جو حکومتیں کڑی نظر آتی ہیں وہ غیروں کے مدعون منت ہے۔ ذلت ذوف اور کمزوری کا نام ہے اور عزت قوت و غلبہ کا نام ہے۔ مذہبی قوم جتنا زیادہ جمود اور ذلت کا شکار ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو خدا کا مقرر سمجھے گی۔ حالانکہ جو قوم ذلت اور مسکنت جمود کا شکار ہو جائے وہ خدا کے سب سے بڑے عذاب میں ہوتی ہے۔ یہ عذاب میں کیوں ہوتی ہے؟ کہا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، سورۃ 3 آیت 112۔ یہ عذاب اس لیے واقع ہوا کہ تم نے قوانین خداوندی کو جھٹلایا۔ خالص قرآن کی طرف دعوت دینے والے کے قتل کے درپے ہو جانا اب قتل رسالت و نبوت ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ تکلیف، سب سے مخالفت ان کی ہوئی ہے جنہوں نے صرف خدا کی کتاب کی طرف دعوت دی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب کی طرف دعوت دینے والے سارے فرقے موجود ہیں۔ قرآن کی طرف دعوت دینے والوں کے نام تاریخ میں ہمیں اس طرح ملتے ہیں کہ مذہبی لوگوں نے کہیں قرآنی لوگوں کو گالی دی ہو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اذیتیں دینے کے لیے ایک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کر لی کہ بچنا ایک فتنے سے، وہ بہت بڑا فتنہ ہے آنے والا۔ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فتنہ ہے؟ فرمایا وہ شخص جو تمہیں بیٹھ کے کہے کہ خدا کی کتاب کی طرف آؤ، یہ فتنہ ہے۔ معاذ اللہ اس کی نسبت اس ذات اقدس و آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے جس نے کہا کہ میں صرف اس کتاب کا اتباع کرتا ہوں۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قتل نبوت و رسالت اس شکل میں ہوگا کہ جو بھی خالص خدا کی طرف دعوت دینے والا ہوگا یہ اس کو قتل کر دیں گے یا اس کے قتل کے درپے ہو جائیں گے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب پرست گروہ شاید قرآن کی طرف نہ آئے کیونکہ ان کے قلوب کی گہرائیوں میں اندادم من دون اللہ کی محبت اتر چکی ہے۔ البتہ زمانے کے تقاضے عوام عالم کو مار مار کر آہستہ آہستہ ہی صحیح خدا کی اس کتاب کی طرف لا رہے ہیں۔ آیت نمبر 113۔ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ سب اہل کتاب سرکشی میں یکساں نہیں ہیں، ان میں سے ایک گروہ خدا سے کیے گئے عہد پر قائم ہے اور ایمان لے آیا ہے اور ان میں مومنانہ صفات کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ راتوں کو اٹھ کر قوانین خداوندی کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر ان کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں۔ جو اہل کتاب خدا پر قرآنی ایمان لائے وہ جماعت مومنین کا حصہ بن گئے تھے۔ قرآن نے کہا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو راتوں کو اٹھ کر قوانین خداوندی کا مطالعہ کرتا ہے اور ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ہر فرقہ کہے گا کہ دیکھا آپ نے، یہ آیت ہمارے متعلق ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ کہا قائمۃ یتلون آیات اللہ، سورۃ 3 آیت 113۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف خدا کے قوانین کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ قائمۃ یتلون آیات اللہ خالص قرآن کی بات ہے، فرقوں اور گروہوں اور اہل کتاب کی بات نہیں ہے۔ انا اللیل وهم یسجدون، سورۃ 3 آیت نمبر 113۔ دن میں یہ قوانین خداوندی کے مطابق مختلف کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں، راتوں کی تنہائیوں کے اندر بھی وہ قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ وهم یسجدون، سورۃ 3 آیت 113 کے معنی ہے اور پھر وہ عمل قرآن کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں اہل کتاب میں سے جن کے متعلق کہا ہے کہ وہ راتوں میں قرآن کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو یہودی اور نصرانی رہتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔ اس بات کو ابھار اور نکھار کے دوسرے مقام پہ کہا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم، سورۃ 3 آیت 199۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل کیا القرآن، اس کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو خدا کی طرف سے ان بنی اسرائیل پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کی پاداش سے محتاط رہتے ہیں۔ یہ اہل کتاب اللہ کے احکام پر حقیر مفادات کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ تو یہ جو کہا ہے کہ لا یسون سوال، یہ تمام یکساں نہیں، برابر نہیں، تو یہاں یہودی ہوتے ہوئے نصرانی ہوتے ہوئے کسی گروہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہو کر جماعت مومنین کا حصہ بنے۔ یہاں نسلی بات نہیں ہے، بلکہ کہا کہ جو بھی ایمان لا کر قوانین خداوندی کی اطاعت کرے گا وہ خیر امت کا جزو بن جائے گا۔ لہذا جو اہل کتاب ایمان لا کر خدا کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اپنے اپنے انبیاء سے کیے گئے عہد پر قائم رہے اور ایمان لے آئے۔ یہ لوگ راتوں کو اٹھ کر قوانین خداوندی کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر ان کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں۔ یہ گروہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد یہ تو اس کی امت کا جزو بن گئے تھے۔ آیت نمبر 114۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين۔ ایمان لانے والے یہود و نصارہ صحیح معنوں میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مومنین کے ساتھ مل کر نظام خداوندی کی خداطاعت کرتے ہیں اور نظام کے احکامات پر عمل درآمد کا دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں، اور جن امور کو نظام پسند نہیں کرتا ان سے خود دور رہتے ہیں اور ان سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں، اور نوع انسانی کی بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے کے لیے تیزی سے قدم اٹھاتے ہیں۔
یہ لوگ صالحین کے زمرے میں شامل ہو چکے ہیں۔ دین اسلام کے دروازے ہر مذہب اور مذہب کے ہر فرقے کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اہل کتاب ایمان لا کر اس امت کا جزو بن کے وہی کچھ کریں گے کچھ باتیں مومنین کرتی ہے، یعنی یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سورہ 3 آیت 114۔ یوم آخرت پر ایمان لائیں گے اور قرآن کے پسندیدہ امور کا حکم دیں گے اور ناپسندیدہ امور سے منع کریں گے۔ اس کے بعد ہے وَیُسَارِعُونَ فِی الْخَیرَاتِ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، سورہ 3 آیت 114۔ اور برائی کے کام کرنے میں سبقت لے جانے کے لیے جلدی کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں بھرپور انداز میں نشو و نما پا چکی ہیں۔ وہ اہل کتاب جو ایمان لا کر جماعت مومنین کا حصہ بن چکے تھے، ان کا ذکر کرنے سے یہ بتانا مقصود تھا کہ خدا کا دین قومی اور نسلی نہیں ہوتا جیسا کہ یہودیوں نے بنا رکھا ہے۔ ان کے عقائد کے مطابق نجات و سعادت صرف بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے لیے ہے۔ قرآن حکیم کی طرف سے پیش کردہ دین تو عالمگیر صفات کا حامل ہے، اس کے دروازے ہر مذہب کے فرد کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہی بات اگلی آیت میں کہی گئی ہے کہ کسی بھی مذہب والا ایمان لانے کے بعد جماعت مومنین کے ساتھ خیر و بھلائی کے کاموں میں حصہ لے گا تو اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ان کے بدلے میں یہ کہہ کر کمی نہیں کی جائے گی کہ یہ تو فلاں مذہب سے اسلام میں آیا ہے، نہیں، سب کو ان کے اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 115۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ جو بھی ایمان لا کر خیر کا کام کریں گے اس کا ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور قوانین الہی سے ہم آہنگ لوگوں سے وہ باخبر ہے۔ آیت نمبر 116۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ بے شک جن لوگوں نے قوانین خداوندی سے انکار کر کے دوسری روش اختیار کی، ان کی اولاد مال و دولت کی کثرت نظام خداوندی کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہ آ سکے گی۔ اگر روش نہ بدلی تو دنیا و آخرت میں ہی تباہ و برباد ہو جانے والے لوگ تباہی و بربادی کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے۔ دین کے علاوہ دوسری روش یعنی مذہب کا نتیجہ تباہی و بربادی ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن ان کو دعوت دیتا ہے جو سرے سے بنیادی ایمانیات کو مانتے ہی نہیں، اسی طرح اہل کتاب اہل مذاہب بشمول مسلمانوں کو بھی ان بنیادی تصورات پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ دونوں سے قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جیسے کہ تم اس قرآن پر ایمان لائے ہو تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ راہ راست پر ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم بتا آئے ہیں کہ آج مسلمان اسی سطح پہ ہیں جس سطح پر ظہور اسلام کے وقت اہل کتاب تھے۔ وہ مدعی تھے اپنے پاس یہ کتاب رکھنے کے، رسول پر ایمان لانے کے، لیکن قرآن انہیں پھر بھی ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہماری بھی یہی کیفیت ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے آج خود تحقیق کر کے خدا کی طرف سے دیا ہوا دین قبول کیا ہے؟ پیدائش کے بعد جو کچھ کسی بچے نے اپنے گھر میں سنا وہی اس کا مذہب ہو جاتا ہے، پھر جوں جوں وقت گزرتا ہے اس کا مذہب اور زیادہ مقدس ہوتا چلا جاتا ہے۔ مذہب پرست طبقہ اپنے خود تراشیدہ مذہب مسلک موقف اعتقادات کی نشر و اشاعت کے لیے ان کی حفاظت کے لیے بڑا روپیہ خرچ کرتا ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ بڑا کار خیر ہو رہا ہے، اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت باطل کو جتنا فروغ آپ دیتے چلے جائیں گے وہ حق کی مخالفت میں بڑھتا چلا جائے گا، لیکن مذہب کے نتائج کبھی وہ نہیں برآمد ہو سکتے جو دین کے نتائج ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں ایک مثال سے یہ کہا کہ ان الذین کافروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، سورہ 3 آیت نمبر 116۔ بے شک جن لوگوں نے قوانین خداوندی سے انکار کر کے دوسری روش اختیار کی، ان کی اولاد مال و دولت کی کثرت نظام خداوندی کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہ آ سکے گی۔
اگر روش نہ بدلی تو دنیا و آخرت میں یہ تباہ و برباد ہو جانے والے لوگ تباہی و بربادی کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 117۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ دنیاوی مفاد کے لیے یہ غلط روش لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے شدید پالے والی ہوا چلے اور ان لوگوں کی کھیتی تک جا پہنچے جنہوں نے قوانین خداوندی کے مطابق اس کی حفاظت کا سامان نہ کر رکھا ہو، تو یہ ہوا اس کی کھیتی کو تباہ کر کے رکھ دے۔ اور اللہ نے ان دنیاوی مفاد کے دیر داداؤں کو تباہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے قوانین خداوندی سے سرکشی برت کر خود اپنے آپ پر زیادتی کی۔ غلط روش لوگوں یعنی مذہب پرست لوگوں کے بارے میں قرآن کا تمثیلی بیان۔ قرآن نے غلط روش لوگوں کی مثال یوں دی جیسے کسی شخص نے کھیتی میں بیج بویا، کھیتی اگتی آئی، لیکن اس کے بعد سردی کی ایک یکبستہ ہوا اس قسم کی چلے کہ وہ کھیتی کو بالکل جھلسا کر رکھ دے۔ محنت بھی کی، زمین کو کاشت کے قابل بھی بنایا، اس میں تخم ریزی بھی کی، اس میں سے کچھ پیدا بھی ہوا ہے، لیکن آخر الامر کھیتی جھلس کے رہ گئی۔ نظر تو پہلے یہ آ رہا تھا کہ یہ کھیتی پھولے پھلے گی، اس میں سے غلہ آئے گا، لیکن ایسی یکبستہ ہوا چلی کہ اس نے ساری کی ساری کھیتی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ غلط روش یعنی مذہب پر چلنے والوں کی مثال دی ہے کہ آخر الامر ان کی محنت مشقت کا یہ حال ہوتا ہے اور وہ ان کے کسی کام نہیں آتی۔ قرآن اپنے پیش کرتا روش زندگی یا نظریہ زندگی کو یوں بیان کرتا ہے کہ کا شجرات طیبۃ اصلھا ثابتا وکرھا فی السماء۔ ہمارے نظریہ حیات کو یوں سمجھو کہ ایک پھل لانے والا تناور درخت ہے جس کی جڑیں پاتال میں ہوں اور جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں، اور قرآنی نظریہ حیات سے ہٹ کر زندگی کی مثال شجرہ خبیثہ سے دی کہ جس کی جڑیں اوپر ہی اوپر ہوں، ذرا تیز ہوا چلے تو جڑ سے اوپر جائے یا اس کو یکبستہ ہوا جھلسا کر رکھ دے۔ فطرت کے حوادث سے بچنے کے لیے بااختیار انسان کو خود حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ہوتی ہیں۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ اور اللہ نے ان کو تباہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے قوانین خداوندی سے سرکشی برت کر خود اپنے آپ پر زیادتی کی۔ یہاں جبر اور اختیار کے مسئلے کو دو لفظوں کے اندر قرآن نے سلجھا کے رکھ دیا۔ بات تو مثال دینے کی تھی، لیکن فلسفیانہ نگاہ سے خیال بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی نے تو محنت کی، کھیتی ہوئی، لیکن اس کے بعد یکبستہ ہوا نے کھیتی کو جھلسا کر رکھ دیا۔ کہا جائے گا کہ پھر انسان تو مجبور ہوا، کچھ نہیں کر سکتا۔ کھیتی بونا انسان کے ہاتھ میں تھا، پھر اس کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا۔ کہیں انسان جبر کے عقیدہ کی طرف نہ چلا جائے۔ فوراً کہا وما ظلمهم اللہ، اللہ ظلم نہیں کرتا، یعنی یہ بات تمہارے ذہن میں نہ آ جائے کہ خدا نے اس کے اوپر زیادتی کی، ظلم کیا ہے۔ نہیں، خدا ظلم نہیں کرتا، اس کی کھیتی کیوں جھلس گئی؟ کہا ولیکن انفسهم یظلمون۔ سورۃ 3 آیت 117۔ غلط فارمولے پر کوئی جتنا جی چاہے محنت کرے، اس کی محنت اکارت جاتی ہے۔ غلط فارمولے پر محنت کر کے ایسا شخص خدا اپنے آپ پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ یکبستہ ہوائیں اور دیگر حوادث خدا کے قانون فطرت کے مطابق آتے ہیں، لیکن انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان حوادث سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کریں۔ جو قومیں طبعی حوادث سے بچنے کا انتظام کر لیتی ہیں انہیں حوادث کچھ نہیں کہتے۔ جو حفاظت خود اختیاری اختیار نہیں کرتی، حوادث ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو پہلو ہے، کسی نے حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کی تھی، بچنے کے لیے سوچا نہیں تھا، یہ ہے جسے کہا کہ انسان خدا اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے۔ انسان خدا کے قانون سے ہم آہنگ نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ اس کے لیے مصیبت ہوتا ہے، اور اگر وہ خدا کے قانون سے ہم آہنگی برتتا چلا جائے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ حسنات ہوتا ہے، از خود نقصان نہیں ہوتا۔ بد پرہیزی حفظان صحت کے اصولوں سے ہم آہنگ نہ ہونے کا نام ہے، جس سے نقصان پہنچتا ہے۔